ہماری ترجیح اول، ہماری سوچ و فکر کا مرکز و محور، ہماری پریشانی، ہمارا مسئلہ اور ہماری پاگم دوڑ دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے بھی ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور اگر انسان کا ضمیر زندہ ہو تو وہ سوال کرنے والے انسان کو ایسا جواب دے گا کہ پھر بندے کو کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، خود مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے گا ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک بات تو یہ طے ہے کہ دنیا کی بھی فکر کرنی ہے، دنیا ہی کی فکر نہیں کرنی۔ یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا ہے کہ ہم دنیا کو ترک کر دیں، اس کی نفی کر دیں، ایسے نہیں ہے۔ اور نہ ہی یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم آخرت کو چھوڑ کے صرف دنیا کے لیے بھاگنا شروع کر دیں۔ یہ دو انتہائیں ہیں، یہ دو ایکسٹریم پوزیشنز ہیں جن کے درمیان ایک اعتدال کی راہ ہے، اور اعتدال کی راہ بڑی خوبصورت اور بڑی معقول ہوتی ہے۔ یعنی آدمی عقل کے میزان پر بھی اگر پرکھنا چاہے نا، ایٹ دا ٹیسٹ آف لاجک، تو پھر بھی اس کو یہی جواب ملے گا کہ اسے واقعی ایک درمیانی راہ جو اللہ رب العزت نے مقرر کر دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے، اسی راہ پر چلنا چاہیے۔ دنیا کی نفی کر دی جائے اور جوش خطابت میں یہ کہہ دیا جائے کہ آپ نے دنیا کی کوئی فکر نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا، تو یہ زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ یہ ایک جذباتی تقریر تو ہو سکتی ہے، عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہے۔ دنیا ہماری ضرورت ہے، اس کے لیے ہم نے کوشش بھی کرنی ہے اور کچھ ہمیں پریشانی بھی ہوگی، اور یقیناً آدمی اپنی دنیا کے لیے بھی پریشان ہوتا ہے۔ اسی طرح آخرت بھی ہماری ضرورت ہے، اب اس کے لیے بھی ہم نے کوشش کرنی ہوگی، تگ و دو کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی اور پریشان رہنا ہوگا۔ اب اگر عقل کی میزان پر اس بات کو پرکھا جائے کہ دنیا کتنی ہے اور آپ کی کتنی ضرورت ہے، دنیا ہے کیا اور آپ کی کتنی ضرورت ہے، اور آخرت کیا ہے اور آپ کی کتنی ضرورت ہے، تو آپ کو اس کا آسان جواب مل جائے گا کہ دنیا فانی ہے اور آخرت کے مقابلے میں شاید چند منٹوں کی زندگی ہے جو کہ ختم ہو جانی ہے۔ اس چھوٹی سی زندگی کے لیے جو اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، گزشتہ خطبے میں نے دنیا کے حقیر ہونے کے حوالے سے بات کی تھی۔ اب یہ جتنی دنیا ہے اور جتنی آپ کی ضرورت ہے، آپ نے اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، اس کے لیے محتاط بھی رہنا ہے، اس کے لیے ذمہ داری سے اپنا کردار بھی ادا کرنا ہے، اور یقیناً اس میں آپ پریشان بھی ہوں گے اور آپ کو پریشانی کرنی بھی چاہیے۔ اسی طرح آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے،
نہ ختم ہونے والی، انتہائی قیمتی، وہ زندگی اصل ہے، تو یقینی بات ہے کہ یہ زندگی اس کے مقابلے میں نقل ہے۔ اگر نقل کے لیے کوشش کی ضرورت ہے اور پریشانی کی ضرورت ہے، تو جو اصل زندگی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے لیے ہم نے کوئی کوشش نہیں کرنی، کسی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ کیا اسی طرح ہم آخرت کے لیے بھی دوڑ لگاتے ہیں، باغم دوڑ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کچھ جمع کرتے ہیں؟ اگر تو یہ نکتہ ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ آخرت کی زندگی اصل ہے اور دنیا کی زندگی بھی ہماری ضرورت ہے، ہم نے اصل میں تو آخرت کے لیے کوشش کرنی ہے اور اس کے ساتھ دنیا کے لیے بھی تگ و دو کرنی ہے، تو آپ کامیابی کے راستے پر ہیں اور رائے اعتدال پر ہیں۔ اور اگر میری آپ کی فکر بس دنیا کی فکر ہے، دنیا مل جائے، دنیا بن جائے، فلاں چیز مل جائے، مال مل جائے، عہدہ مل جائے، کرسی مل جائے، دنیا کے اسباب مل جائیں، شہرت مل جائے، دنیا کی وجاہت عیش و نشاط ہو، اور آخرت کی کوئی پرواہ نہ ہو کہ اس زندگی کا کیا بنے گا، اس کے لیے میں کیا جمع کر رہا ہوں، تو پھر میرے بھائیوں ہم خسارے کا سودا کیے ہوئے ہیں اور ایسی راہ پر چل رہے ہیں جو ہلاکت کی راہ ہے۔ اب یہ ہم نے دیکھنا ہے ہم کس طرح چل رہے ہیں۔ کیا جس احتیاط سے ہم، جس ذمہ داری سے، جس بھرپور لگن سے، جس کوشش سے ہم دنیا کا کام کرتے ہیں اور دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہمیں اس سے زیادہ آخرت کے حوالے سے محتاط نہیں رہنا چاہیے اور زیادہ کوشش نہیں کرنی چاہیے اور خوشی سے کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے نا۔ تو ہم دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں کھڑے ہیں۔ یاد رکھیے، جس نے صرف دنیا کو اپنا مسئلہ بنا لیا ہے اور دنیا ہی کو اپنی پریشانی بنا لیا ہے، اور اس مسئلے کے حل کے لیے اور اس پریشانی کو رفع کرنے کے لیے وہ جیسے اس کے جی میں آئے، جیسے ممکن ہو، وہ کہتے ہیں نا ہک اور بائی کروک، جیسے ممکن ہو وہ فائدہ حاصل کرے، دنیا کی پریشانی دور کرے، تو میرے بھائیوں ایسا شخص دنیا کا بندہ ہے، ایسا شخص دنیا کا بندہ ہے کہ جس کی ساری باغم دوڑ، جس کی ساری پریشانیاں یہ ہیں کہ بس یہ چیز مل جائے جس طرح ملے، یہ فائدہ حاصل ہو جائے جس طرح حاصل ہو جائے۔ یہ دنیا کا بندہ ہے، یہ دنیا کا چاہنے والا ہے، یہ آخرت کا چاہنے والا نہیں ہے۔ اور جو شخص اس انداز سے چلے کہ میں نے آخرت کے حوالے سے کوئی سودا نہیں کرنا، جہاں میری آخرت چلی جائے، میرا اللہ ناراض ہو جائے، وہ دنیا کا فائدہ میری جوتی کی نوک پر ہے، وہ فائدہ مجھے نہیں چاہیے، وہ مال مجھے نہیں چاہیے، وہ عہدہ مجھے نہیں چاہیے، وہ کرسی مجھے نہیں چاہیے کہ اس کرسی کو، اس مال کو حاصل کرنے میں میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، یا نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی جو ہدایات ہیں، جو احکامات ہیں، ان کی خلاف ورزی ہو جائے، ایسے میں نہیں کرنے والا بھائی، نو کمپرومائز۔ یہ آخرت کا چاہنے والا ہے، یہ آخرت کا چاہنے والا ہے۔ میں آپ کو بہت سادہ کر کے بڑی آسان اور آہستہ گفتگو کر کے بات سمجھا رہا ہوں، کیونکہ اصل بات سمجھنی ہے۔ اصل یہ بات نہیں ہے کہ میں بہت سے دلائل دے دوں، اصل بات یہ ہے کہ یہ نکتہ ہم سمجھ جائیں۔ نہ تو میں نے دنیا کی نفی کی ہے، نہ میں نے یہ کہا ہے آپ دنیا حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ ایک اور نکتہ ہے کہ اسی کے ساتھ میں اس کی وضاحت بھی کروں گا
انشاءاللہ آئندہ، بڑا دلچسپ نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں دنیا حاصل کرنے کا شرعی طریقہ، دنیا میں دنیا کیسے بنانی ہے، اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکامات اور کیا ہدایات ہیں۔ آپ نے دنیا میں رہ کے دنیا حاصل کرنی ہے نا، تو ایک طریقہ وہ ہے جو آپ کے ذہن میں ہے۔ دنیا حاصل کرنے کا ایک طریقہ آپ کو معاشرے سے ملا ہے، معاشرے کے نام نہاد سو کالڈ جو انٹلیکچوئلز ہیں، دانشور ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ مال کو ایسے حاصل کرو، عہدے کو ایسے حاصل کرو، کرسی کو ایسے حاصل کرو، تمہاری ٹھاٹ باٹ کیسے ممکن ہے، یوں کرو۔ یا آپ نے سوچا ہے، یا آپ نے معاشرے سے لیا ہے، یا نام نہاد دانشور آپ کو فارمولہ بتا رہے ہیں۔ ایک وہ فارمولہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ تمہیں دنیا میں آسودگی چاہیے، تمہیں دنیا میں مال چاہیے، تمہیں دنیا میں عزت چاہیے، تمہیں دنیا میں نیک نامی چاہیے، تمہیں دنیا میں سکون چاہیے، تمہیں اس زندگی میں بھی اللہ کی نعمتیں ملیں اور عافیت و امن کی بہترین زندگی گزارو، اس کا ایک فارمولہ اللہ نے بھی بتلایا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلایا ہے۔ ابھی اللہ کی کتنی کریمی ہے کہ دنیا حقیر ہونے کے باوجود، ہمیں اس بات سے روکنے کے باوجود کہ دنیا کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نہیں بھاگنا، اس دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اور دنیا کی نعمتوں کو بھی حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے الگ سے طریقہ بتلا دیا۔ نبی علیہ السلام نے اس طریقے کی پوری وضاحت کر دی تاکہ ہمیں یہ پریشانی بھی نہ ہو کہ ہمیں دنیا میں دنیا نہ ملے۔ اب وہ کتنا احمق ہے، کتنا نادان ہے، کتنا بیوقوف ہے، کتنا جاہل ہے اور ہلاکت کے راستے پر چل رہا ہے، جو دنیا میں دنیا حاصل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر اپنی مرضی کرتا ہے یا معاشرے میں جیسے چل رہا ہے ویسے چلتا ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں جس میں دو طرح کے لوگوں کی تصویر آپ دیکھیں گے۔ ایک وہ جو آخرت کا بندہ ہے یعنی آخرت کا چاہنے والا، ایک وہ جو دنیا کا بندہ ہے یعنی دنیا کا چاہنے والا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنن ترمذی اور حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ حدیث ہے، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع لہ شملہ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ خطبے میں میں نے ایک بات کی تھی، اگر آپ کو یاد ہے، کہ دنیا ایسی شے ہے کہ اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دو، یہ آپ سے زیادہ تیزی سے بھاگے گی، آپ اس کو پکڑ نہیں سکیں گے، پکڑا ہی نہیں دے گی، اس کی سپیڈ آپ کی سپیڈ سے زیادہ ہے۔ اور اگر اس دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور آخرت کی فکر کو غالب کر کے چلو تو یہ دنیا ذلیل ہو کر آپ کے پاؤں میں گرے گی، یہ دنیا ذلیل ہو کر آپ کے قدموں میں گرے گی۔ لیکن یہ کب ممکن ہوگا؟ جب نبی علیہ السلام کی اس بات پر یقین کرتے ہوئے، ایک تو میں یہ بات کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، میں نے حدیث آپ کو سنا دی عربی متن سے، اب اس کی ایسی تشریح اور سمپلیفیکیشن بھی ہو جائے گی جس سے آپ بات کو سمجھ جائیں گے۔ لیکن بات کو سمجھنا کافی نہیں ہے، اس سے آگے بڑھنا ہے کہ اس حدیث میں کیا کہا گیا ہے، کیا میں ویسے چلنے کے لیے تیار ہوں؟ اگر میں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا کہ نہیں میں ایسے چلوں گا، تو پھر نبی علیہ السلام کی بات 100% حق ہے، ایسے ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی پریشانی، جس کا مسئلہ آخرت ہے، کہ وہ
آخرت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، وہ دنیا کو چھوڑ دے گا، آخرت کو نہیں چھوڑے گا، یعنی اللہ کو ناراض کر کے دنیا حاصل نہیں کرے گا۔ اس کا ترجمہ اور معنی اور مفہوم یہ ہے۔ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اب آخرت کی فکر ہے تو کہیں دنیا کی ایک ذرا بھی فکر نہیں کر سکتا کہ میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے کاروبار کا کیا بنے گا۔ بعض اوقات کاروبار خراب ہو جاتا ہے، بندہ اس کی پریشانی کرتا، تو آپ کہیں گے مولوی صاحب نے تو منع کر دیا ہے بھائی دنیا کی فکر نہیں کرنی۔ بس دنیا کی فکر سے مراد یہ ہے کہ دنیا ہی کی فکر غالب کر کے اسی کے لیے کوشش، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ایسی کوشش کہ آدمی سب کچھ کرنے پر تیار ہو جائے، غلط ہے یا صحیح۔ اور آخرت کی فکر کیا ہے کہ آدمی آخرت کی تیاری کرے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو حاصل کرنے کا جو دائرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ دیا ہے، اللہ نے جو لمٹ مقرر کر دی ہے، اس کے اندر رہ کے دنیا کو حاصل کرنا اور فکر کرنا، یہ دراصل آخرت ہی کی فکر ہے۔ فرمایا جس کو آخرت کی فکر ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی رضا کے اندر دنیا کو حاصل کرنا، جہاں اللہ کی نافرمانی ہے وہاں دنیا کا فائدہ جوتی کی نوک پر۔ اس کے سامنے اگر وہ بھوکا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس کے پاس اسباب نہیں ہے، اس کے سامنے کروڑوں اور اربوں روپے رکھ دیے جائیں کہ یہ اٹھا لو، لیکن وہ حلال کے نہیں ہیں، تو وہ ان کو جوتی کی ٹھوکر سے، یوں پاؤں کی ٹھوکر سے ایسے کر دے گا، دفع کرو، ان کو ہاتھ نہیں لگاتا، اس سے تو میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، میرا رزق تو میرے اللہ کے پاس ہے، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے تم کوشش کرو زمین پر، لیکن دیکھو آسمان کی طرف، زمین کے اسباب کی طرف نہ دیکھو، کوشش تم پر ضروری ہے، اللہ نے تمہیں کوشش کا مکلف بنایا ہے، ہاں تمہارا رزق زمین سے اگتا ہے لیکن اس کی تقسیم آسمان سے ہوتی ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہیں رزق کے لیے زمین کی طرف اور زمین کے اسباب کی طرف نہیں دیکھنا، یہاں کوشش کرنی ہے، نظر اوپر رکھنی ہے، توکل اللہ پر کرنا ہے۔ رزق زمین سے اگتا ہے لیکن تقسیم آسمان سے ہوتی ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے رزق دینے کی بنیاد کوئی خاص اصول اور ضابطہ مقرر نہیں کیا، نہ اس کے لیے علم شرط، نہ اس کے لیے تقوی شرط، نہ اس کے لیے کوشش شرط، یعنی محض کوشش کی بنا پر نہیں کہ جو زیادہ محنت کرے اس کو زیادہ ملے گا، نہیں، ایسے نہیں ہے، جو زیادہ پڑھا لکھا ہے اس کو زیادہ ملے گا، نہیں، ایسے بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی تقسیم رکھی ہے، نہ اس کی بنیاد علم ہے نہ اس کی بنیاد تقوی ہے۔ کئی دفعہ بڑا علم رکھنے والا، بہت قابل لوگ جاب لیس ہوتے ہیں، ان کو کوئی اچھی جاب نہیں ملتی، بڑے بڑے لائق لوگ، اور بڑے بڑے نالائق اور احمق کروڑوں اور اربوں میں کھیلتے ہیں، بڑے بڑے ان پڑھ ارب پتی ہوں گے اور بڑے بڑے پڑھے لکھے بیچارے 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہیں۔ یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے۔ اور کوشش بھی نہیں، کوشش کرنی ضرور ہے، لیکن یہ اللہ نے فارمولہ نہیں بتایا یا یہ معیار مقرر نہیں کیا جو زیادہ کوشش کرے گا اس کو زیادہ ملے گا، نہیں، ایسے بھی نہیں ہے۔ اگر زیادہ کوشش کرنے والے کو ملے تو پھر سب سے زیادہ پیسے اینٹیں اٹھانے والے مزدور کو ملنے چاہیے نا جی، سب سے زیادہ کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اسے کیا ملتا ہے؟ وہ اے سی میں بیٹھا ہوا جو دفتر میں 2 گھنٹے بیٹھتا ہے، ایک آدھ فائل سائن کر لیتا ہے، وہ کتنے پیسے لیتا ہے؟ یا وہ مالک جو مزدور سے کام کروا رہا ہے اس کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ وہ ارب پتی ہے اور مزدور کو وہی دیہڑ ملتی ہے 1500 یا 2000 یا جو بھی ملتی ہوگی۔ معلوم یہ ہوا یہ رزق اللہ نے اپنی مرضی سے ہر انسان کے لیے مقرر کر دیا ہے، کسی کا کم کسی کا زیادہ۔ اس لیے اس رزق کے لیے ہم نے زمین پر کوشش کرنی ہے، نظر آسمان پر رکھنی ہے اپنے اللہ کی طرف۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ تو ایمان والا اس کی پرواز بڑی بلند ہوتی ہے، اس کی پرواز بلند ہوتی ہے۔ خودی کو نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، یہ خوددار ہوتا ہے،
مسلمان کردار کا غازی ہوتا ہے، گفتار کا غازی نہیں۔ یہ مال کے لیے، یہ عہدے کے لیے، یہ کرسی کے لیے سارے اصول قاعدے ضابطے چھوڑ کے لیٹ نہیں جاتا، یہ استقامت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر کھڑا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو کبھی ذلیل نہیں کرتے۔